السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک سر, آپ سنائیں. آپ پہلے اپنا انٹروڈکشن کرائیں. میرا نام محمد فیضان صدیقی ہے اور میں ای سی کا اسٹوڈنٹ ہوں. ایچ این سی اور ایچ این ڈی الحمد للہ میرا کمپلیٹ ہو گیا یہاں پہ. اوکے, اینڈ یو؟ My name is Mohammad Fasi and I am HND student over here and I am first batch student. اچھا, جب آپ شروع میں when you started your journey with college, آپ نے پہلے ایف ایس سی کی تھی؟ میں نے کی تھی FSC. آپ میں نے اے لیول اسٹوڈنٹ ہوں. اے لیولس پورا کوالیفائی کیا؟ جی ہاں الحمد للہ. اوکے, پڑھ لکھا بیچارہ. کوالیفائی کیا. اچھا, تو اس میں how did you make your decision؟ اچھا, میں یہ پتہ the whole idea for this podcast is کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کریئر ڈیسیژن میکنگ کے فیس میں ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت سارے ایسے بچے ہیں جو بہت زیادہ کنفیوز ہیں. آج کل بہت سارے چیلنجز ہیں, کیا رائٹ سبجیکٹ سلیکٹ کریں اور کون سا انسٹیٹیوٹ سلیکٹ کریں, کتنے پیسے افورڈ کر سکتے ہیں, آگے فیوچر کیا ہوگا, پاکستان میں رہنا ہے نہیں رہنا, جو ہماری جو اکنامک سچویشنس ہیں. پھر اس کے بعد جو مور امپورٹنٹلی ہے کہ واٹس دا ریلیونٹ انڈسٹریل ریلیونٹ کوالیفیکیشن کیا ہے. پھر ایک کنونشنل ایجوکیشن ہے جیسے لوکل ایجوکیشن ہے, پھر ایک جیسے انٹرنیشنل کوالیفیکیشن ہے. تو ڈیسیژن میکنگ میں اٹس اے ویری کنفیوزنگ ٹائم آف دا ایئر فار دا ینگ کڈس, اینڈ آئی ایم شیور کہ یہی ٹائم رہا ہوگا آپ لوگوں کے پاس بھی. بالکل. ماں باپ کا پریشر ہوگا, میرا بچہ تو انجینئر بنے گا, ڈاکٹر بنے گا, اکاؤنٹنٹ بنے گا, سیاستدان بنے گا, اور آپ لوگوں نے ڈیسائڈ کیا ادروائز. سو واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو تھرو دس پوڈ کاسٹ ٹوڈے از ٹو آئیڈینٹیفائی ہاؤ ڈیڈ یو میک دیٹ ڈیسیژن, اینڈ اس ڈیسیژن میں جو پرابلمس آئیں ان چیلنجز کو آپ نے کیسے ہینڈل کیا. اینڈ ٹوڈے ماشاء اللہ یو گائز بوتھ آر qualified الحمد للہ. and congratulations on that and very very well done. Thank So we'll start with Siddiqui Saab first. Sir. So you did A levels from which college? ویلز کالج سر. Wales college. او لیولز میں نے بگن ہاؤس سے کیا تھا, اس کے بعد میں نے ویلز سے اے لیول کیا. اچھا, آپ نے Wales سے A levels جی کیا, ہاں. and then you were exploring to study, and کیا پہلا ڈریم سبجیکٹ کیا تھا پیرنٹس کا؟ سر پیرنٹس کا ایسا کوئی وہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. انہوں نے بولا بھائی تمہیں جو پرسیو کرنا ہے یو کین ڈو دیٹ. And you come from a family background of business community or employees or سر employees? What did the parent do? فادر جو ہیں وہ سن انشورنس میں ہوتے ہیں. Insurance man. جی ہاں. And mother is full-time housewife. ہاؤس وائف. یس. And how many brothers sisters you have? سر 2 بھائی ہیں اور 1 بہن ہے. They were qualified and working or they younger? سر سب دونوں بھائی اور بہن دونوں چھوٹے ہیں. بھائی جو ہے وہ ابھی اے لیولس کر رہا ہے. اچھا. اور جو بہن ہے وہ ابھی اسکول میں. اچھا, so they will be taking your inspiration. Yes. Okay, good. And جب آپ نے A level qualified کر لیا تو what was your major subject selection? سر بیسکلی مجھے جو ہے نا آگے بزنس اور بزنس اسٹڈیز کے اندر ہی کچھ کرنا تھا. تو میں نے جو ہے وہ پہلے تو آپشن ایکسپلور کیے. تو ایک گنے چنے ہی ہیں جو لوگ بولتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو ہے آئی بی اے ہے, زیبسٹ ہے, سی بی ایم ہے, یا انہیں یونیورسٹیز کے اندر آپ نے جو ہے نا وہ ایڈمیشن لینا ہے اگر آپ کو بزنس پڑھنا ہے, اگر اس کو آگے پرسیو کرنا ہے. تو یہی ہوا. تو پہلے جو ہے اب تھوڑا سا لیٹ ہو گئے تو آئی بی اے کا اور سی بی ایم کا جو ہے وہ ٹائم نکل گیا. تو اب جلدی تھی کیا, جلدی سے یونیورسٹی میں جانا ہے. سب دوست جا رہے ہیں, دوسرے بندے یار سے آپ سراؤنڈنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سب یونیورسٹی میں جا رہے ہیں اور یہ وہ. تو پھر میں نے جو ہے نا وہ بحریہ میں ایڈمیشن لے لیا. تو اراؤنڈ کچھ 2 سیمسٹر میں نے بحریہ میں کیا. تو اس کے بعد مجھے پھر کام بھی کرنا تھا. تو اب جب میں بحریہ میں تھا تو مجھے کام کا بالکل ٹائم نہیں مل رہا تھا. جو ایک میرا میجر کنسرن تھا وہی کنونشنل پڑھائی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ صبح آنا ہے اور شام میں جانا ہے گھر, کلاسز لینی ہے, پورے ہفتے کلاسز لینی ہے. اس کے بیچ میں آپ کے کوئزز ہیں اور مڈ ٹرم ہیں اور فائنل ایگزامز ہیں. تو جو ہے پھر میں نے ایکسپلور کیا کہ اور کیا آپشنز ہیں جو میں لے سکتا ہوں, یا میں آپٹ کر سکتا ہوں کہ مجھے اور ٹائم ملے یا میں اپنے اوپر بھی کام کر سکوں. کیونکہ صبح 9 بجے آپ جب یونیورسٹی گئے تو آپ شام میں جب 5 بجے گھر آ رہے ہیں تو آپ کتنا ٹائم بچا آپ کے پاس, کتنا زیادہ کتنا کر سکتے کام. تو پھر جو ہے وہ آئس کا مجھے پتہ چلا. تو اس کے بعد میں نے یہاں پہ آ کے میں نے جو ہے ایکسپلور کیا. مجھے پتہ چلا کہ ایچ این سی, ایچ این ڈی اس طریقے سے ہے, ٹاپ اپ ایئر ہے. تو اسی طریقے سے ہوا. پھر میں نے فیملی سے ڈسکس کیا, فادر سے ڈسکس کیا. ہی ہیز آلویز بین ویری سپورٹیو. تو انہوں نے بولا بھائی اگر تمہیں لگتا ہے صحیح تو تم اس کو جوائن کرو. تو پھر میں نے جوائن کر لیا اسی سے. سو اچھا, جو سب سے بڑی اچھی بات مجھے آپ کی ساری کنورسیشن میں لگی وہ یہ کہ جیسے اب یو کے, آسٹریلیا, کینیڈا اور بچے باہر جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, میں نے بھی باہر سے پڑھا. تو ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم ماں باپ پہ برڈن نہیں بنتے یو کے میں. تو ہماری فیس پے ہوتی ہے. میرے ابو نے میرے فرسٹ ایئر کی فی پے کی تھی, اینڈ دین آفٹر دیٹ آئی واز ورکنگ فل ٹائم, آلموسٹ فل ٹائم.
اینڈ اسٹڈنگ فل ٹائم. وہ وہی فلیکسیبلٹی کی جو بات کی کہ یو کے یونیورسٹی میں جو 2.5 دن کی کلاس ہوتی ہے 4-5 دن آپ کے فری ہوتے ہیں. لیکن مجھے جو اچھی چیز فیسنیٹ کرتی ہے آپ سے ریلیٹڈ کہ یو ہیڈ دیٹ پری پلانڈ مائنڈ سیٹ کہ یار میں نے کمانا بھی ہے اور پڑھنا بھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اینڈ دین یو کرنٹلی ورکنگ ناؤ. یس آئی ایم کرنٹلی ورکنگ اینڈ یو آر ارننگ ہینڈسم اماؤنٹ. الحمدللہ. ہینڈسم اماؤنٹ اگر آئی بی سے گریجویٹ کرتے ہیں اس سے اچھی ہے یا اس نے جتنی ہے؟ سر جو میں اگر کہوں آپ کو بیچلرس کا جو فریش جو نکلتا ہے وہ آئی بی سے ہو یا سی بی ایم سے ہو اس سے تو بہت اچھی پے میں ابھی الحمدللہ. ابھی آپ نے ڈیورنگ دا کوالیفیکیشن یس ڈیورنگ دا کوالیفیکیشن یو آر ایبل ٹو اچیو دی پے بریکٹ یس اینڈ یو ہیو انٹرنیشنل کوالیفیکیشن یس اینڈ یو ناؤ لوکنگ فارورڈ ٹو ڈو دا فائنل ایئر آن لائن اور ان دا یو کے؟ سر آن لائن. آن لائن. اینڈ دین واٹ از یور فیوچر پلان؟ سر اس کے بعد پھر جو میں نے ایم بی اے کے لیے دین آئی ول گو آؤٹ ابراڈ. Okay. Yeah. So then you'll be mature, you'll be married, and yes. You know. Okay. So are you doing freelancing work or you doing? سر میں شروع میں کر رہا تھا فری لانسنگ پہ. اس کے بعد پھر میں نے جو ہے اپنا ہی ایک انشورنس سے ریلیٹڈ کیونکہ فادر کی اسی فیلڈ میں تھے تو اس سے ریلیٹڈ میں نے ای کامرس کے اندر میں انشورنس کے اندر ای کامرس پہ کام کر رہا ہوں. اچھا. Do you want to talk about it? What do you exactly do? سر بیسکلی میں ایک آن لائن ایگریگیٹر ماڈل پہ کام کر رہا ہوں. تو جتنی بھی انشورنس کمپنیز ہیں میں ان کو سب سے انڈیویجولی کمپنیز کے اندر ان کے سی او سے میٹنگس کر کے ان کو میں نے اپنے آن پینل کر لیا ہے. اور ناؤ فرام مائی ڈیجیٹل جو میرا پلیٹ فارم ہے آپ کی پالیسی نام ہے اس کا, اس کے تھرو میں جو ہے ٹارگیٹ کر رہا ہوں آڈینس جو مارکیٹ ہے اور جو لیڈز آ رہی ہیں وہ پھر میں جو کمپنی کے اندر اس کو پلیس کر رہا ہوں. Right, well done, very fascinating. I never heard this something like that before. So UK میں ایک چیز بزنس انشورنس ہوتی ہے جو کہ ہر بزنس کو لینی ہوتی ہے. امپلائبلٹی انشورنس, ہیلتھ ہوتی ہے, ہیلتھ لائبلٹی ہوتی ہے. بالکل ایسے جو آپ کی پروفیشنل انڈینٹی انشورنس پاکستان میں شاید وہ نہیں ہے. سر پاکستان کے اندر اگر میں انشورنس کو اگر وہ ان کروں گا ابھی اس ٹاپک کے اندر تو بہت ماس ہو جائے گا. بہت ماس. اوکے, دیٹس گڈ. سو دی ٹیک اوے پوائنٹ از سو ہاؤ چیلنجنگ واز اسٹڈی. یو نو لوگ کہتے ہیں جی بس پڑھائی پہ فوکس کریں, کام کریں گے تو پیسے کی وہ آپ کو وہ نشہ چڑھ جائے گا اور جب پیسہ شروع ہو جائے تو پڑھائی فوکس نہیں جاتی. تو ہاؤ ڈو یو بیلنس دیٹ؟ سر اگر میں آپ کو ویسے فرینکلی بتاؤں نا بڑا مشکل ہے ویسے تو. ہاں. لیکن یہ ہے کہ وہ اب آدمی نے کرنا ہوتا ہے تو پھر کرنا ہوتا ہے. تو یہی تھا کہ وہ اب مجھے ایک نا اگر آپ کو تھوڑا سا ویسے بتاؤں, میں 18 سال کا ہو گیا نا, اس کے بعد مجھے یہ ہوا کہ یار ابا سے کتنی دفعہ کب تک پیسے لیں گے, اسپیشلی جو ملک کے حالات ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہی تھا, حالانکہ الحمدللہ کوئی اتنا ایشو نہیں تھا, لیکن ایک اندر سے تھا کہ یار کب تک ابا سے پیسے لے رہے ہیں. تو پھر جو ہے وہ کام میں لگے. ابھی گھر پہ پیسے دیتے ہو؟ سر مدر کو, بھائی اور بہن کو دیتا ہوں. ابا کو نہیں دیتا؟ سر ابا کے پاس ہے. So your moms must be really happy. Very happy sir, alhamdulillah. چلیں, thank you Siddiqui صاحب. We'll now move to Fasih. Yes. Fasih, so please give your introduction, who you are. Okay, so basically if I talk about my educational background, میں نے basically intermediate کیا ہوا تھا from National College, and after that جو ہے مجھے کسی یونیورسٹی میں فار دی گریجویشن اپلائی کرنا تھا. اچھا, تو بیسکلی جو کیونکہ میرے فادر کا بھی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ انجینئرنگ سے تھا, تو میرا بھی ایک جو ہے بچپن سے ہی ایک مائنڈ بنایا ہوا تھا کہ مجھے بھی انجینئرنگ کرنی ہے, اور آئی واز اوکے ود اٹ, مجھے بھی کوئی ایشو نہیں تھا انجینئرنگ سے. بٹ ان دی اینڈ ہوا یہ کہ میری انٹرمیڈیٹ کی پرسنٹیج جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں آئی کہ میں ایک اچھی انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے پاؤں پاکستان میں نا. سو جسٹ بیکاز آف دیٹ میں ادر آپشن جو ہے وہ ایکسپلور کر رہا تھا. ہاں, دوستوں کے ساتھ ہی کراچی میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جو ہے وہ جا رہا تھا اور ان کے بروشرز دیکھ رہا تھا کیا وہ آفر کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. تو وائل جب یونیورسٹیز دیکھ ہی رہتے تھے ہم لوگ, تو میرے فرینڈ نے سجیسٹ کیا کہ ایک آئس کر کے ایک انسٹیٹیوٹ ہے یہاں پہ, تو یہ بھی وزٹ کر لیتے ہیں. سو فار دی فرسٹ ٹائم ان سپتمبر 2021 میں یہاں پہ آیا تھا. تو ان کا جو پروسیجر تھا اور سارا سینیریوز تھے کہ جو بلڈنگ کا اسٹرکچر تھا وہ بہت اچھا تھا پہلے تو, اور جو دوسرا پروگرام جو آفر کر رہے تھے, پہلے پروگرام کی بات کرتے ہیں تو بالکل ہی یونیک پروگرام آفر کر رہے تھے. پاکستان میں اور بھی انسٹیٹیوٹ آفر کر رہے تھے یہ پروگرام, لیکن اس وقت مجھے چیزوں کا نہیں پتہ تھا. تو وہ یو کے بیسڈ ڈگری تھی پہلی, تو دوسری کہ فلیکسیبلٹی بہت زیادہ تھی, ٹائم کا ایسا ایشو نہیں تھا, دونوں آپشنس تھے, آن لائن بھی لے سکتے ہیں آن سائٹ بھی لے سکتے ہیں, اور مطلب فلیکسیبلٹی بہت تھی. دوسرا یہ کہ بلڈنگ کا اسٹرکچر جو تھا وہ یہ کہ فرسٹ فلور پہ جو تھا, فلور وائز بنی ہوئی تھی ہماری یہ بلڈنگ نا, تو فرسٹ فلور جو تھا وہ بیسکلی ہمارا کالج تھا, وہاں پہ ساری ایجوکیشنل سارا سینیریو وہاں پہ چل رہا تھا. جو سیکنڈ فلور تھا وہ انکیوبیشن تھا. اچھا, جو ان کا بیسکلی گول تھا وہ یہ تھا کہ آپ جو ہے وائل اسٹڈی جو ہے نا اپنی ارننگ اسٹارٹ کر پائیں,
اور جو کہ پاکستان میں یا کراچی میں نے کسی اور انسٹیٹیوٹ میں نہیں دیکھا اس طریقے سے پروموٹ کر رہے ہوں کہ آپ کہ ایک ہی فلور پہ ایک ہی بلڈنگ میں جو ہے وہ آپ ساری چیزیں دے رہے ہو, پھر تھرڈ فلور پہ آپ کی ٹریننگز ہو رہی ہوں, انکیوبیشن کا ایک بہت اچھا ماحول ہو, اور مطلب ایز اے آئیس اسٹوڈنٹ آپ کو بہت ساری جگہوں پہ فلیکسیبلٹی بھی مل رہی تھی کہ اوپر جو انکیوبیشن پروگرامس تھے وہاں پہ آپ کو بہت ساری جگہوں پہ لیوریج مل رہا تھا, آپ کا جو پروگرام تھا اسی میں وہ ساری چیزیں مل رہی تھیں. سو میں نے جیسے پھر مجھے تھوڑا سا یہ فیسنیٹنگ لگا تو میں نے گھر پہ جا کے یہ ڈسکس کیا, بٹ دا ریئل چیلنج واز کہ آئس کا کوئی اس وقت گریجویٹ نہیں تھا, کوئی بھی گریجویٹ نہیں تھا, اینڈ آئی واز دا فرسٹ ون, اور یو کین سے دیٹ آئی واز فرام دی فرسٹ بیچ جو کہ اب گریجویٹ ہوئے ہیں ہم لوگ نا. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا پیرنٹس کو کنونس کرنا اور یہ ساری چیزیں. تو انہیں دنوں جو ہے ایک سیشن ہو رہا تھا فرام دی فاؤنڈر آف آئس, سو وہاں پہ میں اپنے پیرنٹس کو لے کے چلے گیا. سو دے گاٹ کنونسڈ اوور دیا کیونکہ انہوں نے ساری چیزیں جو ہے بہت اچھے وے میں جو ہے ایکسپلین کی. سو دے گاٹ کنونس اینڈ سپتمبر میں ہی میں نے جو ہے پھر ایڈمیشن انرول کر لیا, اور ساتھ ہی جو ہے انکیوبیشن وغیرہ اور یہ سارا جو ہے نیٹ ورک جو ہے یہ سارا ان ساری چیزوں میں انرولڈ ہو گیا. تو میری روٹین کیا ہوتی تھی کہ صبح میری کلاسز ہوتی تھیں کالج میں ہی, پھر اس کے بعد جو ہے اوپر انکیوبیشن تھا, انکیوبیشن میں پھر میں ٹریننگ وغیرہ لے رہا تھا اور ساری چیزیں کر رہا تھا. دوسرا یہ کہ جو میری ایجوکیشن چل رہی تھی وہ بیسکلی بزنس کے ریلیٹڈ تھی, اوپر بھی بزنس ہی لرن کر رہا تھا. تو وہ پریکٹیکلی بھی جو ہے نا ایک ایک بانڈ بن رہا تھا کہ وہ جہاں پڑھ رہا ہوں وہ نیچے وہاں پہ مجھے امپلیمنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ریئل ورلڈ میں. تو آہستہ آہستہ کر کے پھر اسکلس کو سیکھنا شروع کی. پھر نیٹ ورک اس طریقے سے بنا ہوا ہے کہ آپ کو کلائنٹ, اور اگر آپ اسکل کوئی سیل کر رہے ہو تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑا ایزی ہو سکتا ہے. سو آئس کی وجہ سے یہ سارا جو ای کامرس میں نے جسٹ بیکاز آف آئس کی وجہ سے اسٹارٹ کیا تھا. اس سے پہلے میرا ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا ای کامرس کا نام, مجھے پتا تھا کہ ای کامرس ہوتا ہے کیا ہے, کس طریقے سے ہوتا ہے. تو جسٹ بیکاز آف آئس مجھے پتہ چلا تھا, اور جو ساری فلیکسیبلٹیز تھیں اس کی وجہ سے I was able to succeed in this entire program. So your first choice of career was کہ میں نے انجینئرنگ کرنی ہے. Yes. تو پہلا کنونس کرنا تھا پیرنٹس کو کہ انجینئرنگ نہیں کرنی, بزنس پڑھنا ہے. وہ کنونس کرنا تھا, لیکن وہ آٹومیٹکلی بھی ہو گیا تھا کیونکہ اگین وہ پرسنٹیج کا ایشو چل رہا تھا اور ڈیزائر یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا. اچھا, so they want you to go NED and stuff like that. They want me to do CS, then I came here for CS. So میں نے CS میں انرول کیا تھا, بٹ مجھے CS پھر بھی یہاں سمجھ نہیں آیا. مجھے مطلب کوڈنگ ووڈنگ میں مجھے اتنا انٹرسٹ نہیں لگا. پھر آفٹر 2 to 3 weeks I switched towards BBA. تو ابھی آپ کیا کر رہے ہو ابھی؟ you are a freelancer? Yes, I am. And you are serving a client somewhere in US? There are multiple clients. Basically Upwork پہ بھی میں سروسز دے رہا ہوں. So there are 1 or 2 clients. So correct me if I'm wrong. So جب آپ پہلے آئے کالج میں آپ بالکل ایک FSC qualified تھے, pre engineering. Yes. You selected a H&D business for your academic journey. Yes. And you went upstairs on the incubation center to become a freelancer. Which from what do you do? Like I mean, ایک اگر Upwork پہ سروس ہے, کیا سروس دے رہے ہیں آپ؟ Basically I provide services like a virtual assistant services. And okay. If I talk, so yes, the people are sitting in America hired you to do their task, like managing their stores and that kind of things. Right. Okay. And you're earning good money? Yes, I am. Would you want to say, is it higher money, earning money than the local graduate, or it's equal? Considering the current situation of the country and the financial condition of the country, so I am earning good amount than fresh graduate. So پاکستان میں تو ایک بہت بڑی جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نئے آئیڈیا اور کریٹیوٹی پہ بلیو نہیں کرتے. آئی مین بلیو اگر کرتے بھی ہیں تو شاید ایک ڈر ہے دل کے اندر کہ واٹ اگر یہ ایسے ہو جائے تو کیا ہوگا, اگر یہ ویسے ہو جائے تو کیا ہوگا. سو اٹس اے بریو ڈیسیژن ٹو گو ٹو اے کالج وچ از نو ہسٹری. ایک باہر سے آ کے کانسیپٹ ڈالا جی ہم پاکستان میں ایک نیا انوویشن لے کے آ رہے ہیں جہاں پہ بچہ فوراً کوالیفیکیشن لے گا, اور پھر کالج یہ پرومس کر رہا ہے کہ آپ کو ہم انکوبیشن میں اسپیس دیں گے, یو ول بی ایبل ٹو لرن اینڈ دین اینڈ سائملٹینیسلی ارن ود دیٹ منی, اینڈ مور امپورٹنٹلی فن ایلیمنٹ. سو اب اس پورے کیونکہ یو آر ینگ رائٹ, یو گائز نیڈ ٹو ہیو لٹل فن, کوئی میوزک نائٹ, کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹی, کوئی کرکٹ میچ, کوئی اسٹف لائک. سو ہاؤ ڈیڈ یو مینیج فن ایلیمنٹ؟ سو لیٹس گو ود صدیقی صاحب فرسٹ. صدیقی صاحب, واٹس یور ہابی ان ٹرمز آف واٹ از فن ان یور لائف سر نکاح کے علاوہ؟ تو سر بیسکلی فن ایلیمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ ویکینڈس پہ جو ہے وہ مووی دیکھنے چلے گئے, کھانا کھانے چلے گئے,
فیملی کا ٹائم اسپینڈ کر لیا, یا جو ہے وہ کلب وغیرہ میں جو ہے وہ فیملی کے ساتھ. کلب کا مطلب یو کے میں کراچی کلب, مطلب جو فیملی پارک کلب جو ہیں جہاں سوئمنگ کر سکتے ہیں آپ, رات ڈنر کر سکتے ہیں, اس طریقے سے جو ہے. تو یہ ہے. باقی جو آپ نے اس کا پوچھا کالج کا کہ ایک نیا کانسیپٹ تھا بالکل, اور یہ سر ابھی بھی اگر میں آپ کو فرینکلی بتاؤں نا تو ابھی بھی ایک بندے کو سمجھانا پڑتا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں, میں مطلب کہاں پڑھ رہا ہوں. اس کو HNC HND ٹاپ اپ ہے, اس کو کچھ بھی نہیں پتا, اس کو پھر گریڈ لیول سے بتانا پڑتا ہے کہ بھائی اس کا اس طریقے سے ہے, یہ پیئرسن سے ایفیلیٹیڈ ہے اور UK کا سسٹم ہے. ہمارے وہ یہ نا وہ باقی سارے فیشن اور یہ وہ تو گوروں کو کاپی کرنا ہے, لیکن جو مین چیز ہے پڑھائی وہ فالو نہیں کرنی ہے. تو وہ جو ہے نا وہ پڑھائی میں جو ہے نا لوگ کافی جو ہے وہ ڈرتے ہیں کوئی نئی چیز ٹرائی کرنے سے. اور کریئر ڈیسیجن ہے, ایک اچھی سمجھ بھی آتی ہے اس ڈر کا, لیکن تو رسک ٹیکنگ ایبلٹی تو چاہیے اگر بزنس کرنا ہے یا بزنس پڑھ رہے ہیں تو. ہاں, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کیلکولیٹڈ رسک لیا؟ بالکل ایسے ہی کیلکولیٹڈ رسک. اینڈ یو ڈونٹ, الحمدللہ, زیرو ریگریٹس. نو ریگریٹس. واٹ اباؤٹ یو, فن کیا ہے؟ اچھا فن سر انفارچونیٹلی کراچی میں اتنے زیادہ پوائنٹس نہیں ہیں. کالج میں کیا فن ایکٹیویٹی؟ کالج میں قوالی نائٹ, سی پارٹی, قوالی نائٹ اور بیچ پارٹی, دیز کائنڈ آف تھنگز. اور اوپر ایک ہمارا کیفیٹیریا ہے اور تھوڑی بہت گیمنگ کی جگہ. سو کالج میں تو ایسا چاہیے فن ہے. اور ویسے زندگی میں کیا فن ہے؟ ویسے زندگی میں بس زیادہ تر کراچی میں ایز اے کراچی ہے تو آپ کو کھانے میں ہی چیزیں ملتی ہیں. اس کے علاوہ کراچی میں اور ایکسپلور کرنے کے لیے آپ کے پاس چیزیں ہی نہیں, مطلب بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں آپ کے پاس. تو آپ زیادہ کھانا وانا ہی آپ جا سکتے ہو, کچھ بھی ایسے کر سکتے ہیں. اچھا, اوکے. سو ناؤ HND completed, you mashallah both have passed. So your next journey is doing your final year or final 2 years in Australia, right? Why Australia? Why not UK or Canada? جی سر, UK سب سے پہلے جو UK کا ریزن نہ جانے کا ریزن ہے, نہ جانے کا ریزن بھی نہیں, UK کو اوائڈ اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ کرنٹ جو فائنینشیل سچویشن چل رہی ہے UK میں, UK کے حالات جس سے بھی پوچھو اور جتنی بھی میں نے جو اپنی ریسرچ کی ہے اس میں یہی فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ UK کے بھی حالات صحیح نہیں ہیں. وہاں پہ بہت زیادہ انفلیشن ہے. انفلیشن پاکستان میں بھی ہے, لیکن اب لوگوں کو کہتے ہیں, لوگ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان سے تو بہتر ہے نا حالت, لیکن وہاں پہ کرنسی ایکسچینج اور ساری چیزیں, لیکن وہاں پہ فیسز نکالنا اور بینگ اے اسٹوڈنٹ وہاں پہ رہنا تھوڑا سا مشکل ہوا ہوا ہے. ناممکن نہیں ہے, مشکل ہوا ہوا ہے. اگر آپ کے پاس دوسرا کوئی اور اچھا آپشن ہے تو آپ اس کو ایکسپلور کریں گے. سو میں نے اپنی لرننگ کی اور جتنی بھی اپنی ریسرچ کی اس میں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ آسٹریلیا جو ہے وہ اچھا آپشن ہے. اب جو سب سے پہلا چیلنج تھا وہ یہ تھا کیونکہ ہماری ڈگری جو تھی وہ UK بیس تھی اور ڈائریکٹ ایفیلیشن ساری UK کی تھی. تو آسٹریلیا میں جو ہے وہ اتنے زیادہ آپشنس میں نے جب اپنی ریسرچ کی تھی مجھے نہ مل رہے تھے, اور یونیورسٹیز وغیرہ کے اتنے ایسے رسپانس نہیں آ رہے تھے. بٹ کالج کے تھرو سارا کالج کی ایفیلیشنز بھی تھیں اور پیئرسن کی بھی ایفیلیشن تھی جو کہ مجھے پہلے نہیں پتہ تھی, آسٹریلیا میں بھی اور دوسری کنٹریز میں بھی ہیں. تو اس کی وجہ سے کیریئر ٹرانسفر وغیرہ جو ہے وہ دے آر سیئنگ کہ ہو جاتا ہے. سو دیٹ جسٹ بیکاز آف دیٹ آئی ایم ایکسپلورنگ آسٹریلیا. اور اف یو کمپیئر اٹ فرام UK, آسٹریلیا کے حالات بہتر ہیں. آسٹریلیا میں بھی حالات خراب ہیں, انفلیشن اوور آل ورلڈ ہوا ہے, لیکن وہاں پہ حالات UK سے بہتر ہیں. ویج ریٹ ہو گئی فار اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہاں پہ حالات بہتر ہیں. اور ان دی اینڈ جو میری تھنکنگ تھی اور جو میرا پلان تھا وہ لانگ ٹرم پلان تھا. تو UK میں وہ لانگ ٹرم پلان بھی مجھے جو ہے نا وائبل نہیں لگ رہا تھا, کیونکہ ان کا جو PR کا پروسیس ہے وہ تھوڑا سا لینتھی ہے, وائٹ کالر جاب والا سینیریو آ جاتا ہے. اف یو ٹاک اباؤٹ آسٹریلیا میں جو ہے وہ پوائنٹ بیسڈ ہوتا ہے. آسان ہوا بھی نہیں ہے, لیکن کمپیئر کریں تو بہت آسان ہے اور مل جاتی ہیں وہاں پہ جو ہے نا آپ کو PR. And you've chosen otherwise. You want to do online by sitting here, UK یونیورسٹی سے آن لائن پڑھو گے فائنل ایئر. بالکل ایسے ہی. اینڈ دین اس کے بعد کیا؟ ماسٹرز میں, دین آئی ول گو آؤٹ ماسٹرز کرنے کے لیے باہر جاؤ گے. سو واٹ از یور کرنٹ میسج ٹو دی ینگ اسٹوڈنٹس جن کے A-levels کے رزلٹ بھی بہت برے آئے ہیں آج کل؟ تو ایسے ہی ہے. تو ان کے لیے کیا آپشنس ایکسپلور کرنے کے لیے آپ بات کر رہے ہو, اینڈ وٹ ڈو یو سجیسٹ؟ سو بوتھ آف یو, the first we go with صدیقی صاحب. سر مجھے یہ لگتا ہے کہ اب تو تقریباً اگر دیکھیں تو ہر بندہ اسی میں لگا کہ جو ہے نا وہ پاکستان سے باہر نکل جائے کسی طرح. سو اگر یہ اینڈ گول ہے تو آئی تھنک جو آئس ہے دس از دا بیسٹ آپشن. دیکھیں اس کی بیسٹ آپشن اس لیے کہ 2 سال آپ جب پاکستان میں پڑھتے ہو تو سستا آپ کا جو ڈگری کروڑ روپے کی ہونی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, وہ آپ کی نیچے آ کے تقریباً بہت. اگر آپ دیکھیں اگر آپ پورا اپنا جو ٹائم ہے ڈگری کا وہ اگر آپ باہر جا کے کرتے تو اٹس اے ہیوج اماؤنٹ. لیکن اب آبویسلی آپ کو یہیں پہ ہیں, اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں, آپ کا فلیکسیبل ہے, ٹائم بھی ہے آپ کے پاس, آپ کام بھی کر سکتے ہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں ساتھ. ان دا اینڈ پھر آپ باہر چلے جائیں. اس سے اچھا کیا آپشن ہے سر؟
سبجیکٹ سلیکشن میں کیا جو لوگ آج کل دیکھ رہے ہیں کس پہ یو تھنک کہ بیٹر آپشن ہو سکتی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے؟ بزنس میں جانا چاہیے, کمپیوٹنگ میں جانا چاہیے, آگے فیوچر کیا؟ آئی مین بسائز یو چوز بزنس ڈیولپمنٹ سائڈ جو کہ بہت اچھی فیوچر کریئر ہے, لیکن لوکنگ ایٹ دا مارکیٹ سینیریو ڈو یو تھنک کمپیوٹنگ از گروئنگ بیٹر دین بزنس؟ کمپیوٹنگ جو ہے وہ بھی گرو کر رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن بزنس سائڈ پہ جو ہے نا وہ سر میرا یہ بندے پہ پرسنل اس پہ لیول پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیپیبلٹیز اس کی کیا ہیں, وہ کیا چیز ایکسپلور کرتا ہے, یا اس کا کیا کس چیز میں مزہ آتا ہے. ایکچولی جو مین چیز ہے وہ یہ ہے. تو بزنس بھی ہے ہمارے پاس, جو کالج ہمارا جو ہے وہ اس کے بعد بزنس بھی آفر کرتے ہیں, اور جو ہے وہ کمپیوٹنگ بھی ہے, اور آئی گیس لا بھی شروع ہونے والا ہے. جی جی, تو آپشنس تو ہیں. What's your message to the youth, those who are selecting the college and universities this time of the year? اچھا, جیسے فیضان نے کوٹ کیا کہ پاکستان میں جس طریقے سے انفلیشن چل رہا ہے تو زیادہ تر اسٹوڈنٹس کا گول یہی ہے کہ پاکستان سے باہر جانا ہے, اور دوسرا گول یہ ہے کہ وائل اسٹڈنگ جو ہے وہ پیسے کما سکیں اور اپنی فیسیں جو ہیں وہ خود افورڈ کر سکیں اور خود پے کر سکیں نا. تو اگر وہ آئیز کو کنسیڈر کریں تو آئیز جو ہے وہاں پہ فلیکسیبلٹی آپ کے پاس بہت ہے. آپ کو بیسٹ پارٹ یہ پیپرز نہیں دینے, اسائنمنٹ بیس ہے, اور یو کے میں اسی طریقے سے سینیریو چلتا ہے. تو آپ کو جو ہے مطلب 9 to 5 جو ہے آپ کو کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کے بیٹھنا نہیں ہے اور ٹیچر کا انتظار نہیں کرنا, وہ لیکچر دیں گے آپ کو لکھنا نہیں ہے, یہاں پہ ریکارڈڈ لیکچر بھی ہیں, سارا کچھ ہے. تو آپ وائل اسٹڈنگ جو ہے نا آپ ارننگ کر سکتے ہیں. تو بیسٹ پارٹ تو یہ, اور جس کی وجہ سے جو انفلیشن چل رہی ہے اس کو اوور کم کر سکتے ہیں اور فیسز وغیرہ نکال سکتے ہیں اف یو آر کیپیبل انف. اور دوسرا یہ کہ باہر جانے والا جو پاتھ ہے وہ بھی یہاں سے بہت جو ہے نا کلیئر ہو جاتا ہے, کیونکہ یہاں پہ جو ہے 2 سال جو ہے آپ یو کے بیس ڈگری کر لیتے ہیں, اور 2 سال اس کے علاوہ جو فاؤنڈیشن ایئر ہے وہ بھی ایک بہت اچھا سینیریو ہے. کیونکہ اگر کوئی انٹرمیڈیٹ کر کے آ رہا ہے, اگر کوئی انٹرمیڈیٹ نہیں کر رہا ہے, میٹرک کر کے آ رہا ہے, میٹرک کے بعد وہ ڈائریکٹ فاؤنڈیشن ایئر میں آئے گا. اس کے بعد اس نے 2 سال کا ایجنسی ایچ&ڈی کیا, وچ مین کہ 3 سال اس نے یہاں پہ پڑھا, اور 14 سال اس نے جا کے ٹاپ اپ کر دیا. مین کے میٹرک کے بعد 4 سال میں اس کی جو ہے گریجویشن ہو گئی. کمپیئر کریں ہم پاکستانی بیک گراؤنڈ سے اور پاکستانی اسٹڈی جو چل رہی ہے سارا سینیریو, تو میٹرک کے بعد وہ بچہ کرتا ہے انٹرمیڈیٹ کے آپ کو بھی حالات پتہ ہیں کیا چل رہے ہیں, کیا کس طریقے سے مارکنگ ہوتی ہے, کیا سینیریوز ہیں. 2 سال وہ, پھر اس کے بعد 4 سال کی ڈگری کرتا ہے, اور اس ڈگری کی کیا ورتھ ہے وہ مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. تو مطلب 6 سال والی چیز, اور جس کی اتنی زیادہ ورتھ بھی نہیں ہے اف یو کمپیئر اٹ فرام یو کے, وہی چیز آپ کی 4 سال میں ہو رہی ہے اور ورتھ بھی زیادہ ہے, اور آپ کو ایک بات پھر بھی مل رہا ہے باہر جانے کا. تو یہ جو ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے بہت بیٹر پلیس ہے, اور ایک اچھا اپرچونیٹی ہے اگر وہ ان کا گول یہ ہے. چلے, اوکے, تھینک یو.